سوری طلال صاحب ذرا موشن پڑھ دیجیے پلیز. طلال صاحب کا مائک کھولیں. جی. I beg to move under Article 288 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 69 of the said rules in respect of question hour may be suspended for today, 14th March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. جی کیا یہ موشن نہیں پاس کرنا؟ پہلے اس پہ بات کر لیں تو پہلے میں کر لوں یا ابھی روک دیں اس کو؟ اچھا جی نوید صاحب تشریف رکھیں. طلال صاحب. نوید قمر صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈیورنگ دا پریزیڈینشیل ایڈریس کی ڈیبیٹ بھی کوشچن آورس ول ناٹ بی سسپینڈیڈ. کل کے دن میں تھوڑا سا سچویشن بیکاز آف دا بلوچستان سچویشن یہ ہم نے ون آف ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم باقی بزنس سسپینڈ کریں گے. لیکن اگر تو آپ نے بزنس کمپلیٹلی پورے تھرو دا ہول سیشن کوشچن آور کو سسپینڈ رکھنا ہے تو پھر اس پہ کوئی فیصلہ بزنس ایڈوائزری میں کرا لینا. اینی آڈ ڈے جو ممبرس کویشچنس کی تیاری کر کے آتے ہیں پھر ان کا حق وہ مارا جاتا ہے. I believe today the parliamentary leader of PDI wants to speak. You will still have sufficient time to allow her to make her speech. باقی پھر منڈے کو speeches ہو جائیں گی. Why do you want to curtail the whole business? میں تو I don't have any objection. میں تو چاہوں گا کوشچن آ رہا ہوتا کہ پبلک کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات ہو. ابھی آپ مجھے چیمبر میں کہہ کے گئے کہ نہیں اس کو نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوشچن سسپینڈ کریں. میں تو I thought you were also proposing نہیں میں تو چاہتا ہوں کوشچن آر اور بزنس ہو اس کے بعد تاکہ یہ ہم 2 ہفتے 3 ہفتے بلکہ 4 ہفتے بھی چلا سکتے ہیں. اس کے اوپر ڈسکشن جتنی ہو جائے. جی علی محمد خان صاحب. السلام علیکم. جمعہ مبارک صاحب. نوید بھائی کی بات اصولی طور پہ صحیح ہوگی لیکن ریکویسٹ سر یہ ہے کہ بلوچستان کا جو کرائسس ہے بہت بڑا ہے اینڈ ایمرجنسی ٹائمز ریکوائرز ایمرجنسی میجرز. تو آج اگر ہم ایک دن اور سسپینڈ کر کے بلوچستان ایشو پہ بالخصوص آج گفتگو ہو جائے تو زیادہ ممبران کو موقع مل جائے گا. تو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ طلال صاحب نے جو موشن موو کی ہے ہم تو اپوزیشن سائڈ سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وی شوڈ ٹاک اباؤٹ بلوچستان ایشو اینڈ دا کلنگز which have been done there and the response, the collective response of the parliament is very important. We need unity on the floor of the house so that the terrorists, they will be watching us that what is happening on the National Assembly of Pakistan. So we should give a united front and a united response that is of Pakistan Zindabad. So for that I would request کہ آج کی بھی سسپینشن آپ کیجیے پروسیڈنگس کی اور ڈیبیٹ ہونے دیجیے بلوچستان پہ. تھینک یو. جی عالیہ کامران صاحبہ. جی سر میں علی بھائی کی بات کو جو ہے اس کو سیکنڈ کرتی ہوں سر. آج کے دن کے لیے اس کو ڈیفر کر دیجئے سوالات کو لیکن بعد میں یہ بزنس جو ہے معمول کے مطابق چلایا جائے پھر. جی ٹھیک ہے تو آج سسپینڈ کرتے ہیں. باقی ہم جو پیر سے ہے ہم بزنس لے کے اور بزنس کے بعد ہم سفیشینٹ ٹائم رکھ لیں گے اس ڈسکشن کے لیے. پریزیڈینشیل ایڈریس کے اوپر بلوچستان بھی ڈسکس ہو جائے گا اور باقی ایشوز بھی ڈسکس ہو جائیں گے. یہی موقع ملتا ہے کم از کم بیک بینچز کو موقع مل جائے گا بات کرنے کا. میں آگے سوائے یہ پارلیمنٹری لیڈر کے اب کسی کو نہیں دوں گا. میں اپنی مرضی کر کے بیک بینچز کو دینا چاہتا ہوں اسپیشلی اپوزیشن کی طرف. جی now I put the motion to the house. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Leave application. Shehryar Afridi Sahab has requested for grant of leave for 11th and 12th March. Is leave granted? Granted. Khan Mohammad Siddiq Khan Baloch Sahab has requested for grant of leave from 17th to 21st March. Is leave granted? Granted. Faiz Hussain Sahab is requested for grant of leave from 11th to 19th March. Is leave granted? Granted. Sahibzada Muhammad Hamid Raza Sahab is requested for grant of leave for 14th March. Is leave granted? Granted.
Malik Saiful Muluk Khokar Saab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Khan Sahaba has requested for grant of leave for 12th March. Is leave granted? Granted. Zulfikar Ali Bhatti Sahab has requested for grant of leave for 13th March. Is leave granted? Granted. جی ڈسکشن کے لیے عثمان آئٹم نمبر 12 پہ ہم آ گئے تھے، موشن آف تھینکس اینڈ بلوچستان. تو عثمان بدینی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم شروع کہاں سے کریں، کیونکہ کل جس طریقے سے میں نے ایوان کو دیکھا اور ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکثریت، شروع میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کو جیسے بھول گئے. بلوچستان میں یہ واقعات آج کے نہیں ہیں. بلوچستان میں اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو یہ 70 کے دہائی کے ہیں. اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت کی مجبوریاں ہوتی، لیکن بلوچ اس وقت بھی پسماندہ تھا، بلوچ آج بھی پسماندہ ہے. بلوچستان کے حالات کے بارے میں آج سے مہینہ پہلے میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فلور پہ آ کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مختلف طریقے سے کہا گیا کہ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچے، آیا بلوچستان میں یہ حالات پیدا کیسے ہوئے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوئے. 70 کی دہائی میں کہا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے بلوچ نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. آج ہماری وہ کون سی غلطیاں ہیں، ہماری آج وہ کون سی مجبوریاں ہیں کہ آج ایک پی ایچ ڈی اور ایک ڈاکٹر جو ہے نا اپنا قلم چھوڑ کے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے. حقیقت تو یہ ہے کہ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ ان اسمبلیوں میں کہ بلوچستان کی آواز کو سننے کو کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کی بات ہے کہ 60 سے 70 سال کے عمر کے لوگ بھی یہاں آ کے شرم اور حیا والی باتیں کرتے ہیں. صحیح کہتے ہوں گے، یہ شاید اسلام آباد کی تربیت ہے، یہ شاید اسلام آباد کا لینگویج ہے، لیکن با خدا میرا بلوچستان ایسا نہیں ہے. بلوچستان میں لوگ، بلوچستان کے بلوچ، بلوچستان کے پشتون، بازار بلوچستان کے ہزارہ، بلوچستان کا سیٹلر پنجابی روایات والا ہے. بلوچستان کے ہر مسئلے پہ بلوچستان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے یونٹی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دشمنوں کی مقابلہ کی ہے. آج بلوچستان جل رہا ہے. آج بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے واقعات کے بعد یہ بڑا ایک واقعہ آیا ہے. بلوچستان کے ایشو پہ آج سے پہلے بھی اکثر ہمارے اکابرین نے یہاں بات کرنے کی کوشش کی، گوش گزار کیا کہ بلوچستان کہاں تک پہنچ چکا ہے. لیکن ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ آج 75 سال بھی بلوچستان کے مسئلے وہی ہیں جو پہلے دن کے تھے. بلوچستان کے بچے کو اس کا رائٹس چاہیے، بلوچستان کے پڑھے لکھے بچے کو اس کی نوکری چاہیے، بلوچستان کے تاجر کو اسے وہ ماحول چاہیے جس میں وہ بزنس کر سکے، بلوچستان کے زمیندار کو وہ وسائل چاہیے جس سے وہ اپنی زمینداری کر سکے. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے آج بلوچستان کا ہر بندہ اس پہ مجبور ہے. یا اللہ میرے بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ میں مانتا ہوں عالمی دنیا میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی افغانستان کا مسئلہ ہے تو عذاب بھی بلوچستان پہ آتا ہے، ایران کے ایشوز ہوتے ہیں تب بھی بلوچستان پہ مسئلہ آتا ہے. آج یہاں بیٹھے ہم پالیسیز تو بنا رہے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے گواہ